ضروری نہیں کہ اگر آپ کو چوٹ لگ گئی یا آپ بخار میں مبتلا ہو گئے، آپ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر اللہ ناراض ہے یا آپ پر عذاب آیا ہے۔ ہم لوگ آج سمجھتے ہیں ذرا سی بیماری آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کبھی بھی سر کا درد تک نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بھی سر کا درد، یعنی سر کا درد ایک معمولی سی بیماری ہم لوگ کے نزدیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بھی سر کا درد تک نہیں دیا۔ بخار تو بہت دور کی بات ہے، بڑی بڑی بیماریاں تو بہت دور کی بات ہے، آپ سوچیں ذرا۔ لیکن وہیں جب آپ لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ضرور سنا ہوگا، جن کے بدن میں اتنے زیادہ کیڑے پڑ گئے تھے، پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک نبی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس بیماری میں مبتلا کیا؟ ان کے بدن میں، پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ ان کے گاؤں والے، ان کے شہر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کی اولاد بہت زیادہ کثرت سے تھی۔ کئی روایتوں میں آتا ہے 18 بیٹے تھے، کئی میں آتا ہے 30-35 بیٹے تھے۔ یہ سارے بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیے تھے، یعنی ایک ایک کر کے کسی کے حادثے میں موت ہو گئی، کوئی پانی میں ڈوب گیا، کوئی کہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا جب چاہا، حضرت ایوب علیہ السلام کا جب امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا تو ان کے سارے بیٹے ان سے چھین لیے۔ بہت زیادہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مال و دولت چھین لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان پر بیماری نازل فرما دی۔ ان پر بیماری ایسی چھوٹی موٹی بیماری نہیں تھی، بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، بڑے بڑے کیڑے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی کیڑا گر جاتا اس کو اٹھا کر واپس رکھ لیتے۔ یہ صبر تھا ان کا۔ چاہتے تو وہ بھی دعا کر دیتے، یا اللہ مجھ پر یہ بیماری دور کر دے، نبی تھے، دعا رد نہیں ہوتی ان کی، لیکن انہوں نے دعا کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اگر ہمیں یہ بیماری دی ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے پر اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو سب سے بہتر ہے وہ اس بیماری میں صبر کرے، صبر کرے، اللہ سے دعا کرے۔ یہ نہیں کہا کہ دعا نہ کریں، آپ ہمیں دعا کرنی پڑے گی، ہم دعا کریں اور کوشش بھی کریں، لیکن کسی سے شکوہ شکایت نہ کریں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب اگر کوئی چیز بڑھ رہی تو اس کو دیر میں لینے کا صبر کا نام ہے۔ نہیں، صبر اس چیز کا نام ہے، اگر آپ پر کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ لوگوں میں جا کر اس کا چرچا نہ کریں، لوگوں کے سامنے جا کر اس کی شکوہ نہ کریں کہ بھائی ہم پر بیماری آ گئی، ہم بہت پریشان ہیں، ہم دکھیارے ہیں۔ یہ نہیں کرنا ہے، یہ بے صبراپن ہے۔ صبر یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ پر کوئی پریشانی نازل کی، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے، یا اللہ اگر میرے حق میں اس میں میرے لیے کوئی حکمت ہے تو تیری رضا پر راضی ہوں، ورنہ مجھے اس بیماری سے، اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات دے دے۔ ہمیں دعا یہ کرنی ہے، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی، اور اللہ کا اگر امتحان ہوگا تو ہم اس میں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم بے صبرا پن دکھائیں گے تو اللہ کے امتحان میں ہم فیل ہو جائیں گے، پھر اس پر ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندے پر کوئی پریشانی آئے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے۔ پہلا اجر کس بات کا دیتا ہے؟ وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے دی، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے جو پریشانی دی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا اور ساتھ میں ثواب بھی دے گا۔ اور دوسری دوہرا اجر اس بات کا ملے گا کہ آپ نے اس بات پہ صبر کیا، آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اس کی